حدیث نمبر 10 یہ بھی چھینک کے آداب کے سلسلے میں ہے، جو پہلے میں نے بتلا دیا، صرف حدیث اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اس کا بھائی اسے یرحمک اللہ کہے، اور جب وہ اسے یرحمک اللہ کہے یعنی تم پر اللہ کا رحم ہو، اللہ تم پر رحم کرے، جب اسے یرحمک اللہ کہے تو جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کر دے، یعنی تمہارے مسائل حل کر دے۔ اس کی تفصیل شروع میں مکمل ہو چکی۔ حدیث نمبر 11 پینے کے سلسلے میں ہے، پانی وغیرہ کوئی بھی چیز۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشربن احدکم قائما، کہ تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز کھڑے ہو کر کھانے کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت آئی ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ سنت کے خلاف، آداب کے خلاف۔ کئی ایسی دعوتیں ہوتی ہیں، عام طور پر حریص وغیرہ رکھی جاتی ہے، اس میں بیٹھنے کا کوئی نظم نہیں ہوتا، لوگ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، کھڑے ہو کر پیتے ہیں، یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ ایسی دعوتوں میں اگر ہم شرکت کریں تو دعوتوں کے جو منتظمین ہیں انہیں ترغیب دے کہ اسلام میں بیٹھ کر کھانے پینے کا ذکر آیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کھانے پینے سے منع کیے، لیکن کوئی ایسی حالت میں ہے جہاں بیٹھ نہیں سکتے، گندگی ہو یا اس انداز کی کوئی ایسی چیز جہاں پر بیٹھنا ناممکن ہو، تو ایسی حالت میں اگر مجبوری میں کوئی کھڑے ہو کر پی لے یا کچھ کھا لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن عادات نہیں بنا لینا چاہیے۔ کہیں پر بھی پینے کا معاملہ ہو، خاص طور پر پانی ہو، مشروب ہو، شربت ہو، چائے ہو یا کوئی ایسی چیز، بیٹھ کر پینا چاہیے۔ بیٹھ کر اگر پیئیں گے تو سنت کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور طبی اعتبار سے بھی بیٹھ کر پینے کے کئی فوائد ماہرین نے بتلایا ہے۔ 12ویں حدیث جوتا پہننے اور اتارنے، جوتا ہو یا چپل پہننے کا بھی اسلام میں ادب بتلایا۔ دیکھیے اسلام میں کس حد تک آداب بتلائے، کہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور یہ اسلام قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے۔ اور اسلام میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا گیا، ہر چیز، باریک سے باریک چیز بھی اسلام کے اندر بتلا دی گئی، اور یہ اسلامی آداب ہے، اسلامی تہذیب ہے، یا موٹی زبان میں اسلامک کلچر ہے۔ مسلمانوں پر ضروری ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی کلچر کو اپنائے، نہ کہ کسی غیر مسلم کے کلچر کو، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، سونے میں، بات چیت کرنے میں۔ اسلام کا جو مزاج ہے، اسلام کی جو تہذیب ہے، اسلام کے جو آداب ہے، اس کو ہر معاملے میں، ہر موڑ میں اپنانا چاہیے۔ اگر مسلمان اسلامی تہذیب کو نہیں اپنائیں گے تو کون اپنائے گا؟ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم غیر مسلم کی تہذیب کو اپناتے ہیں، مغربی کلچر کو اپناتے ہیں، پہننے میں، رہن سہن میں، اور ماڈرنزم کو یا ماڈرن زندگی گزارنے کو ایک تہذیب سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام سے ماڈرن کوئی چیز ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اسلام اللہ کی جانب سے نازل کردہ دین ہے۔ اسلامی تعلیمات، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور جو کلام اللہ کا ہے وہی سب سے ماڈرن ہے، اس سے بڑا بہتر ماڈرن کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ کچھ ایسے آداب ہے، صفائی وغیرہ مسلمانوں نے چھوڑ دیا، غیر مسلموں نے اسے اپنا لیا، جبکہ اسلام میں کہا گیا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی آدھا ایمان ہے، لیکن مسلمان ایسی چیزوں کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں۔ اسی طریقے سے خدمت خلق ہے، اسلام میں کہا گیا خیر الناس انفعهم للناس، بہترین لوگ وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کے لیے نفع بخش بنے، اور نفع کسی بھی طریقے کا ہو سکتا۔ کوئی غمگین بیٹھا ہے اسے ہمدردی کرنا، کوئی خودکشی کرنے جا رہا ہے اسے روک کر اس کے مسائل حل کرنا، کوئی پیاس سے تڑپ رہا ہے اس کو پلانے کا انتظام کرنا، کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہے اسے کھلانے کا انتظام کرنا، یہ اسلامی آداب ہے، اسلامی تہذیب ہے۔
مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا, عیسائیوں نے اسے اپنا لیا. تو الغرض ہر موڑ پہ اسلام نے آداب بتلائے. ایک بات بتلاتا ہوں, دیکھیے, نیکیاں کمانے کے ذریعے ہم صرف نمازوں کو سمجھتے ہیں, نماز پڑھ لیں گے نیکیاں ملتے, روزے رکھے نیکیاں ملے, جمعے کی نماز ادا کرے نیکیاں ملے, قرآن پڑھ لیے نیکیاں ملے, ذکر اذکار کرے نیکیاں, یہ تو نیکیاں کمانے کے ذریعے ہے ہی. ساتھ ہی ساتھ نیکیاں کمانے کے اور ذرائع ہیں, جنت میں جانے کے اور ذرائع ہیں. کتنے ذرائع بتلائے گئے, دیکھیے, کسی بھوکے کو کھلانا, وہ بھی رشتہ دار میں, وہ بھی پڑوس میں, وہ تو دور کی بات, اگر کسی پیاسے کتے کو بھی اگر کوئی پلاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مغفرت کا, گناہوں کی مغفرت کا اور حصول جنت کا وعدہ کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک شخص کو ٹہلتے ہوئے دیکھا. صحیح حدیث ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے, جنت میں ٹہلنے والا کون سی عبادتیں کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ جنت میں ٹہل رہا ہوگا. کائنات کے ہر شخص کی بات جھوٹی ہو سکتی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اب وہ کون سا عمل کیا ہو گیا؟ کیا وہ زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا ہوگا, یا وہ تہجد میں نمازیں پڑھتا رہا ہوگا, یا زندگی بھر روزے رکھتا ہوگا, یا کون سی عبادتیں کیا ہوگا جسے جنت میں ٹہلنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا تھا. اب وہ نیکی وہ بھی بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کیا نیکی کیا ذرا سن لیجئے. اس نے راستے میں ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی, آنے جانے میں تکلیف ہو رہی تھی, اس کی وجہ سے اس نے کاٹ دیا تاکہ لوگوں کو راحت ہو, جس کی وجہ سے اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی. اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. صحیح بخاری کی حدیث, ایک آدمی جنگل سے جا رہا تھا, پیاس لگی, دیکھا کنواں نظر آ گیا, کنویں میں اترا, پانی پی لیا, باہر نکلنے کے بعد دیکھا کہ کتا پیاس سے ہانک رہا تھا. اس نے سوچا کہ یہ بھی ایک جاندار ہے, یہ بھی پیاس کی شدت محسوس کر رہا جیسے میں کر رہا تھا, اب یہ بیچارہ پی نہیں سکتا. یہ ہمدردی اس کے دل میں آئی, اس نے کنویں سے پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کی اس نیکی کی قدر کی اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی جنت میں داخل کر دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. اور صحیح بخاری کے سلسلے میں سارے مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کائنات میں اللہ کی کتاب کے بعد سب سے سچی کتاب اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ صحیح بخاری ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو یہاں تک اسلام نے تعلیم دی. اب ماں باپ کو نظر انداز کر دینا, رشتہ داروں کو نظر انداز کر دینا, بھوکوں کو دھتکارنا, غریبوں کو لات مارنا, یہ تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. اسلام کبھی ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے, اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى اولهما تنعل آخرهما تنزع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں سے شروع کرے, یعنی سیدھا پیر پہلے ڈالے, جب اتارے تو بائیں سے شروع کرے, دایاں پاؤں دونوں میں سے پہلے ہو جس میں جوتا پہنا جائے اور دونوں میں سے آخر ہو جس سے جوتا اتارا جائے. جوتا یا چپل یا لباس کوئی بھی چیز پہننا ہو, لینا ہو, دینا ہو, سیدھی جانب سے کرنا چاہیے. جوتا اگر پہنے یا چپل پہنے تو پہلے سیدھا پیر ڈالنا چاہیے. یہ اسلامی ادب ہے. جب اتارنا ہو تو پہلے بایاں پیر ڈال کر اتارنا چاہیے, پہلے بایاں پیر کا جوتا یا چپل اتارنا چاہیے. کپڑے بھی اتارنا ہو تو پہلے بائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے, پہننا ہو تو سیدھی جانب سے شروع کرنا چاہیے. اس لیے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلایا گیا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب سے شروع کرنا پسند تھا, آپ کے جوتا پہننے میں, کنگھی کرنے میں, وضو میں اور اپنے تمام کاموں میں. کنگھی کرنا ہو تو سیدھی جانب سے,
کوئی چیز تقسیم کرنا ہو تو سیدھی جانب سے، کوئی چیز لینا ہو تو سیدھی جانب سے، کوئی چیز دینا ہو تو سیدھے ہاتھ سے، پہننے میں، اوڑھنے میں، رہنے میں، ہر معاملے میں ہر اچھی چیز سیدھی جانب سے کرنے کا ذکر ہے، سیدھے ہاتھ سے، ہر گندی یا ناپسندیدہ چیز برے ہاتھ سے، بری جانب سے کرنے کا احادیث کے اندر بتلایا گیا۔ اور کوئی اگر استنجا یا پیشاب وغیرہ اگر صاف بھی کرتا ہو، دھوتا ہو، تو بائیں ہاتھ سے کرنے کا حدیث کے اندر ادب بتلایا گیا، سیدھے ہاتھ سے منع کیا گیا۔ حدیث نمبر 13، جوتا یا ایک جوتے یا ایک چپل میں پہننے کا حکم، یہ بھی اس کے اندر بتلایا گیا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يمشي احدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا او ليقلعهما جميعا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے، دونوں پاؤں کو پہنائے یا دونوں جوتے اتار دے۔ ایک جوتا پہننا حدیث کے اندر منع ہے، ایک جوتا ہو یا ایک چپل ہو، یا تو دونوں پہننا چاہیے یا ضرورت پر دونوں بھی اتار دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 14، ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم کیا ہے، لٹکانے کا حکم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الى من جر ثوبه خیالا، متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينظر اللہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا، الى من جر ثوبه خیالا، جو تکبر کی بنا پر اپنے کپڑوں کو لٹکاتا ہو، پینٹ، پیجامہ، لنگی، جبہ، کوئی بھی پہننے کی چیز ٹکنوں سے اوپر رہنا چاہیے، ٹکنوں سے نیچے اگر ہے تو احادیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حدیث میں بتلایا گیا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو کپڑا، پتلون، پیجامہ، کوئی بھی چیز ٹکنوں سے نیچے ہے تو وہ آگ میں ہے، یعنی وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ جب اتنا حصہ جہنم میں جائے گا تو انسانی جہنم میں جائے گا۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ ٹخنوں سے نیچے مرد کے لیے کوئی بھی چیز پہننے کی اجازت نہیں ہے، اگر پہنیں گے گناہگار ہو جائیں گے۔ عورتوں کے سلسلے میں یہ بتلایا گیا کہ عورتیں ٹخنوں سے اوپر کوئی چیز پہننے کی اجازت نہیں ہے، ٹخنوں سے نیچے رہنا چاہیے، کم سے کم پیر کی جو انگلیاں ہیں یا گھٹنا، ٹخنا وغیرہ ہے، یہ تمام چیزیں ڈھک جانا چاہیے۔ بالکل ہمارا درس اختتام پر ہے، صرف 2 حدیثیں ہیں۔ ایک کھانے کے آداب کے سلسلے میں، جس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اکل احدکم فلیاکل بیمینہ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، اخرجہ مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اکل احدکم فلیاکل بیمینہ، کہ جب تم میں سے کوئی کھائے کوئی بھی چیز سیدھے ہاتھ سے کھائے، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، جب تم میں سے کوئی بھی چیز پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، کوئی اگر جان بوجھ کر سیدھے ہاتھ کو چھوڑ کر بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو وہ شیطان کا بھائی ہو گیا، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا ہو گیا۔ اور حدیث میں ممانعت آئی ہے سیدھے ہاتھ بائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے کی، تو گناہگار ہو جائیں گے ایسے لوگ جو جان بوجھ کر بائیں ہاتھ سے کھاتے یا پیتے ہیں۔ اگر عذر ہو، پٹی بنی ہوئی ہو، نہیں کھا سکتے کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ کھانے پینے، پہننے اور اس انداز کی چیزوں میں فضول خرچی کی ممانعت آئی ہے۔ اس باب کی یعنی باب الادب کی سب سے آخری حدیث، حدیث نمبر 16، جس کے راوی عمر ابن شعیب اپنے والد اپنے دادا سے روایت کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل وشرب والبس وتصدق فی غیر صرف ولا مقیلہ، اخرجہ ابو داؤد۔
ابو داؤد کی روایت ہے، عمر ابن شعیب اپنے والد اپنے دادا سے روایت کر رہے رضی اللہ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو جس میں فضول خرچی نہ ہو اور تکبر نہ ہو۔ کھانے پینے پہننے گویا کہ رہن سہن میں اسلام فضول خرچی سے روکتا ہے، کسی بھی معاملے میں فضول خرچی منع ہے۔ زیادہ کھا لیں گے تو بدہضمی ہو جائے گی، اسی طریقے سے زیادہ پی لیں گے بدہضمی ہو جائے گی۔ پہننے میں بھی فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے، ٹکنے سے زیادہ لمبا لباس ہے تو یہ بھی منع ہے۔ صدقہ و خیرات میں بھی اتنا خرچ کر دیے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور تمام معاملات میں اعتدال ہونا چاہیے۔ ذرا آخری حدیث پر اگر ہم غور کریں اور اپنی دعوتوں کا جائزہ لیں کہ آج ہماری دعوتوں میں کس طریقے سے فضول خرچی ہوتی ہے، کھانے پینے کے معاملات میں کتنا کھانا بچ جاتا ہے اور کتنا پھینکنے میں آتا ہے، جبکہ اسلام میں ایسی چیزوں سے منع کیا گیا۔ اتنا ہی کھانا جتنی ضرورت ہو، ایک دو ڈش بنا لیے کافی ہو جائے گا، لیکن معاشرے میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے 10 20 ڈشز رکھ کر اس کو پھینکنے میں ڈالنا، یہ اسلام کبھی ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیا، جبکہ منع کیا۔ دیکھیے جہاں کہیں شادی خانے ہوتے ہیں، کھانا بچنے کے بعد جتنا لے جانا ہے وہ لے جاتے ہیں، باقی کا پھینک دیتے ہیں، یا خاص طور پر ٹیبل پر جب کھاتے ہیں تو جب پورے لوگ اٹھ جاتے ہیں تو ذرا ٹیبل کا جائزہ لے تو اندازہ لگتا کتنا کھانا آزو بازو گرا ہوا رہتا، اب وہ پورا کھانا پھینکنے میں جاتا۔ ذرا کبھی صبح سویرے ایسی کچرا کنڈی جو شادی خانے کے قریب میں ہو، بادو ہو، کبھی وہاں پر جائزہ لے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا کہ رات میں شادی ہوئی، ولیمہ ہوا، کھلائے پلائے، دوسرے دن صبح سویرے جب کچرے میں پھینکے، محتاج غریب فقیر لوگ وہاں سے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ اگر وہ بچا ہوا کھانا کسی غریب کو اگر پیک کر کے دے دیں گے تو نیکیاں ملے گی، خیرخواہی ہوگی، ہمدردی ہوگی، یا کسی ہاسٹل میں وہ کھانا پہنچا دے، غریب بچے کھائیں گے، دعا دیں گے۔ اسلام ہر معاملے میں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ 16 احادیث تھے جو اخلاقیات آداب پر مشتمل تھی، جو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین انداز میں ترتیب دیے، اور یاد کرنے کے اعتبار سے بالکل آسان حدیثیں ہیں۔ دیکھیے کتنی چھوٹی حدیث، لا یشربن احدکم قائما، تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر نہ پیے، چھوٹی حدیث ہے۔ اب معنوی اعتبار سے کوئی اگر بچہ بچپن میں یاد کر لے گا اور گھر والے اس کا معنی و مفہوم سمجھا دیں گے تو جان بوجھ کر، بڑے تو جان بوجھ کر غلطی کریں گے لیکن چھوٹے بچے جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتے۔ اگر ان کو کہہ دے کہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا، بیٹھ کر کھانا پینا، اور اگر کھڑے ہو کر کھائیں گے پیئیں گے یا بائیں ہاتھ سے کھائیں گے پیئیں گے اللہ دیکھ رہا سزا دے گا، جہنم میں ڈالے گا، تو یہ ڈر بچوں میں ایسا بیٹھ جائے گا کہ مرتے دم تک اس سنت پر عمل کریں گے۔ ایک نہیں، ایسی دسیوں سووں حدیثیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہے، یاد کرنے کے اعتبار سے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے، ان سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا بنائے، احادیث کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔